بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر روایت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 40 دن تک صبح کی نماز کے بعد دعائے احد کی تلاوت کرو تو خدا تمہیں زمانہ ظہور میں زندگی نصیب فرمائے گا، اور اگر اس سے پہلے تمہاری موت واقع ہو گئی تو خدا تمہیں امام علیہ السلام سے ملائے گا۔ اور اس میں وہ الفاظ بھی موجود کہ پروردگار اگر امام کی آمد سے پہلے میری موت واقع ہو گئی تو پروردگار مجھے میری قبر سے ایسے اٹھا دینا کہ کفن میرا لباس ہو، نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو، تلوار نیام سے باہر ہو، اور خدا کی طرف بلانے والے کی جواب میں لبیک کہتا ہوا اپنی قبر سے پہنچا دیا جاؤ۔ تو ملاقات حالت خواب میں ہو سکتی ہے مرحوم سے، اگر چاہیں ورثہ اور خدا بھی چاہے ہو سکتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے ملاقات، زمانہ رجعت کی ملاقات، ورنہ قیامت کے میدان کی ملاقات۔ ملاقات کی اہمیت سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جانے والا آپ سے راضی رہے، اور آپ جانے والے کو 2 کاموں میں یاد رکھیں، ایک کا نام ہے دعا اور ایک کا نام ہے صدقات۔ جیسے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت فرماتے ہیں ارحموا موتاکم، اپنے میتوں پر رحم کیا کرو، بالصدقہ والدعا۔ یا وہ 2 جملے جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولائے کائنات سے وصیت میں ارشاد فرمائے تھے کہ میرے چچا کے بیٹے، اے حسن کے بابا، میرے دفن کیے جانے کے بعد آپ میری قبر پہ ضرور آئیے گا، اور 2 کاموں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پہلا کام دعا اور دوسرا کام تلاوت قرآن مجید۔ جتنا بھی ممکن ہو اپنے گھر سے بیٹھ کر ایصال ثواب کا عنوان، قبرستان میں جا کر یہ اپنے مقام پر کہ آج قبرستان میں جانے والا کچھ ایسے اعمال انجام دے رہا ہے کہ جن کا تعلق ثواب سے نہیں ہے، محبت سے ہو سکتا ہے مگر ثواب سے نہیں۔ گلاب کے پھولوں کو قبر پہ ڈال دینا محبت کی علامت ہو سکتی، اچھا لگتا ہے، لیکن تعلق ثواب سے نہیں ہے۔ ثواب سے تعلق کہ انسان سرہانے کھڑا ہو جائے اس طریقے سے کہ قبلہ رخ ہو، یعنی جس طرف مرحوم کا چہرہ اس طرف آپ کا چہرہ، پھر سرہانے کھڑے ہو کر الحمد کی تلاوت، سورہ انا انزلنا 11 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ ملک 1 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ۔ الگ الگ روایتوں نے یہ تمام تر تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ رہا مسئلہ پانی کے چھڑکنے کا، تو پہلی مرتبہ تو پانی چھڑکنا مستحب قرار دیا گیا، البتہ بعد میں پانی کا چھڑکنا مستحب قرار نہیں دیا گیا۔ آپ چھڑک سکتے، کوئی حرج نہیں۔ انگلیاں گاڑ کر سورہ انا انزلنا کی تلاوت پہلی مرتبہ کے لیے، اور بعد میں بار بار جانے والوں کے لیے تو خالی قبر پر ہاتھ رکھ کر بھی فاتحہ پڑھ لینا کافی۔ یہ اپنے اپنے انداز سے انسان ثواب کو حاصل کر سکتا۔ صرف ایک جملہ اگر آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے ایصال کیا تو پورے قبرستان میں جتنے بھی لوگ ہیں پروردگار سب کو بخش دیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر اگر آپ نے ایصال ثواب کیا تو یاد رکھیے، قبرستان میں جا کے ملاقات کا ایک انداز ہے، ہم نہیں دیکھتے اہل قبور کو مگر اہل قبور ہم کو دیکھتے اور ہماری آواز بھی سنتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جایا کرو قبرستان کے اندر، اہل قبور تمہیں دیکھ کے تمہاری آمد پر خوشی محسوس کرتے۔ جب کوئی بیٹا باپ سے ملنے آئے، جب کوئی بیٹی ماں سے ملنے آئے، تو باپ کی خوشی کا عالم اور ماں کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اور اگر خالی ہاتھ آئے تب بھی ماں اور باپ خوشی محسوس کرتے، اگر کچھ تحفے لے کر آئے تو کیا کہنا، اور تحفے صرف ماں باپ کے لیے لائے تو تب بھی ماں باپ خوش ہوتے،
اور اگر تحفے ایسے لائے جو ماں باپ کہیں اور بھی بانٹ سکتے ہو تو ماں باپ اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو قبرستان جانے والا صرف اپنے والدین کو یاد نہ کرے بلکہ قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں ان تمام کو ایصال ثواب میں شامل کر لے تو کم از کم یہ رہتا ہے کہ بس سارے اہل قبور اس آپ کی میرے والد یا والدہ سے کہتے تمہارا بیٹا دوبارہ کب آئے گا؟ اس مرتبہ تو آیا تھا، ہم سب کے لیے تحفے لے کر آ گیا۔ آپ غور کیجئے، یہ گلاب کے پھول، یہ اگربتی کا جلا دینا، یہ اپنے اطمینان کے لیے ہو سکتا، گرچہ اس میں بعض تنقید کرنے والے کہتے، بہت غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کا کانسیپٹ یہ والا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے دکاندار ہیں ان کا کم از کم روزگار بن جاتا ہے، وہ الگ موضوع، لیکن بعض تنقید کرنے والوں کے جملے کہ قبر کے سرہانے آگ کا روشن کرنا اچھی علامت نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آگ کا روشن کرنا اچھی علامت نہیں ہے، پھر خوشبو کیوں؟ تاکہ ماحول کو معطر کیا جائے۔ تو ماحول کو معطر کرنے کے لیے آپ اس کا کوئی اور بھی آپشن یوز کر سکتے بجائے اگربتی جلانے کی، اور اگر جلانا ہی چاہتے تو سرہانے سے ہٹ کر کہیں اور روشن کر لیجئے، صرف اس لیے کہ تاکہ خوشبو پورے ماحول میں پھیل جائے، اور سب سے بہترین خوشبو درود آل محمد کی خوشبو ہوتی ہے۔ جو سرمایہ آپ خرچ کر رہے اگربتی پر، موم بتی پر یا پھولوں کی پتیوں پر، یہ سرمایہ صدقے کے نام سے کسی غریب کے لیے شاید ایک وقت کی روٹی کا انتظام کر دے تو اس سے زیادہ افضل ہے جو آپ نے عمل انجام دیا ہے۔ بات بڑی آسان سی ہے، صرف کانسیپٹس ہونے چاہیے کلیئر، کہ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ باہر بیٹھا ہوا دکاندار جو پھول بیچنے والا ہے، اگربتی بیچنے والا ہے، اگر ہم نے نہ خریدا تو اس کا روزگار بند ہو جائے گا، اس خیال سے آپ نے خرید لیا، تو اب چاہیں آپ جلائیں کہ نہ جلائیں، اب پھول رکھیں کہ نہ رکھیں، آپ نے انسانیت کی خدمت تو وہاں کر دی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قبر میں نماز بھی داخل ہوتی ہے، قبر میں روزہ بھی داخل ہوتا ہے، قبر میں حج بھی داخل ہوتا ہے، اور سب سے اہم ترین جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا اپنے انتقال کر جانے والوں کے لیے، صدقہ، اور اسی صدقے کے جملے کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا، ایک روٹی کا لقمہ بھی صدقہ ہے، ایسا لقمہ جسے آپ نہ کھانا چاہیں، کسی حیوان کے آگے ڈال دیا جائے۔ بہت غور کیجئے گا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے دیا کیا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ دیا ہے، ورنہ کہاں اس کی اوقات، بیٹھا ہوا ہے باغ کے اندر، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ باغ میں پلے ہوئے کتے کے آگے ڈال رہا، اس کے اس عمل کو دیکھ کر سرکار سید الشہداء اس کی طرف آگے بڑھے، اور جب قریب پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم تمہارے باغ میں داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ حیران ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا ابن رسول اللہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، مگر میں تو باغ کا مالک نہیں ہوں، میں تو باغ میں ایک مالی اور ملازم یہاں کا غلام ہوں۔ امام مسکرا رہے، ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ ایک لقمہ خود کھا رہے تھے، ایک لقمہ اس کو ڈال رہے تھے۔ کہنے لگا مولا سے کہ میں نے آپ کے جد کا فرمان سنا ہے، اگر کوئی غلام بھی حدیث سن کے عمل کر لے اور کہاں پہنچ جاتا ہے، اور ہم سادات ہو کر اہل ایمان ہو کر حدیث ایک کان سے سنیں ایک کان سے نکال دیں، تو کیا مولا نے فضولیات میں فرما دیا تھا؟ یہ ہمارے نزدیک آج کل کسی سائنس کے اسکالر کا جملہ تو بڑا قیمتی ہو اور معصوم کا فرمان قیمتی نہ ہو، تو ہم کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں اور کس کی بات کو وزنی خیال کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا، بڑی عجیب سی مثال تھی کہ جب امام نے
اس سے سوال کیا، جواب دیتا ہے کہ مولا میں آپ کے جد کا فرمان سنا تھا۔ کیا فرمان سنا تھا؟ افضل الاعمال بعد الصلاۃ ادخال السرور فی قلب المومن، کہ نماز کے بعد سب سے افضل ترین عمل کسی مومن کے دل تک خوشی پہنچا دینا۔ کبھی غور کیجئے اپنی حالت پر، ہماری اور آپ کی حالت ہی ہو چکی کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے، خوشی پہنچانے پہ تیار نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی خوشی محسوس کر رہا ہو تو اس پر تبصرے کرتے، گمان قائم کرتے، اچھا مال کہاں سے آیا ہے، لگتا ہے نمبر 2 کام کر رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوء ظن ہے۔ نہ آپ نے دیکھا نہ آپ نے سنا، بس آپ کی جیلسی کو اس حد تک انسان کو بیمار کر دیا کہ اس کی کامیابی آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال یہاں دیا کرتے ہیں علماء کہ اگر کسی کی کامیابی دیکھ کر آپ نے ریئیکشن دینا ہو تو اچھا ریئیکشن کیا ہو سکتا؟ میں حدیث نہیں پڑھ رہا، ایک مثال قائم کر رہا کہ اسکول کلاس کے اندر استاد نے، پہلے ہوتے تھے تختہ سیاہ بلیک بورڈ، اس پر سفید چاک سے لکھا جاتا تھا، اب وائٹ بورڈ آ گئے، اس پر بلیک مارکر سے لکھا جاتا ہے۔ ایک لائن ڈرا کی استاد نے، اور ڈرا کرنے کے بعد کہا کہ آپ میں سے کوئی ہے کہ جو آئے بورڈ کے پاس اور اس لائن کو چھوٹا ثابت کر دے، اس لائن کو جو میں نے کھینچی ہے اسے چھوٹا ثابت کر دے، اسے مٹائے بغیر، نہ رائٹ سے نہ لیفٹ سے، چھوٹا ثابت کرنا۔ سارے طلباء پریشان تھے کہ استاد کے سوال کا جواب کون دے۔ ایک طالب علم اٹھا اور قریب آیا، اس نے استاد سے قلم لیا اور ایک لائن اس سے بڑی ڈرا کر دی، استاد کی لائن جو تھی اس سے بڑی لائن ڈرا کر دی۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے اگر اس کو چھوٹا ثابت کرنا تھا تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ تم اس کو مٹاتے رائٹ سے یا لیفٹ سے، تم نے ایک اس سے بڑی لائن ڈرا کر دی۔ اس کا مطلب اگر کامیاب انسان کے مقابلے پر میں کچھ ریئیکشن دینا چاہتا ہوں تو کوئی ایسا کام کروں جو مجھے اس سے بھی زیادہ کامیاب لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ جیلسی، اس سامنے والے کا عمل دیکھ کے پریشان ہو جانا، اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ مال دنیا میں تو مقابلہ ہے مال آخرت میں مقابلہ؟ اس نے اگر نماز شب پڑھی ہے تو میں نماز شب کے علاوہ نماز نافل فجر بھی پڑھ لوں۔ اس نے اگر ایک مرتبہ تلاوت قرآن کیا ہے تو میں 2 بار کر لیتا ہوں۔ اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا، مقابلہ تو مادیات میں ہو رہا ہے۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچی؟ افضل الاعمال بعد الصلاۃ ادخال السرور فی قلب المؤمن، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس کو وہ غلام پیش کر رہا ہے مولا حسین کی بارگاہ مقدس میں اس پہ عمل کرنا چاہتا تھا کہ نماز تو میں نے پڑھ لی تھی، اب کسی مومن کو خوش کرنا مجھ غلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ میرا اپنا نہ وقت اپنا نہ مال اپنا، وقت بھی مالک کا اور مال بھی مالک کا، میں تو غلام ہوں۔ تو میں نے اپنی روٹی میں سے ایک لقمہ خود لیا، ایک لقمہ اسے کھلایا کہ مومن کو نہ صحیح تو اللہ کی مخلوق کو صحیح، کسی کو تو خوش کر دوں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو تمہاری کوئی آرزو اور حاجت ہو تو بیان کرو۔ کہتا ہے غلامی ہے، کیا کر سکتا ہوں، باغ میں محنت کرتا ہوں، باغ مالک کا ہے، ساری محنت میری ہوتی ہے اور مال مالک کا ہوتا ہے۔ امام اس سے لیے اس کے باغ کے مالک کے پاس پہنچے، باغ کے مالک سے فرمایا اس سے مجھے خط بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ باغ کا مالک مولا کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا تھا، مولا یہ باغ میں نے آپ کو دیا، اس غلام کو بھی آپ کو ہبہ کر دیا، آج سے یہ میری طرف سے آپ کی غلامی میں چلا گیا۔ امام مسکرا، فرمایا تم راہ خدا میں آزاد ہو اور یہ باغ آج سے تمہاری ملکیت ہے۔ ایک لقمہ انسان اگر کسی حیوان کو بھی خدا کی راہ میں کھلائے،
تو انسان غلام سے آزاد ہو جائے اور پورے باغ کا مالک ہو جائے، اور اگر یہی لقمہ کسی کو ایصال ثواب کیا جائے تو اہل قبور فریاد کر رہے ہیں کہ اپنے مقام پر کہ اہل قبور ارواح کب آتی ہیں گھروں پر۔ ہمارے بہت سے خیالات کہ شاید جمعرات کو آتی، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک آتی، گھر کے مقابل آ کر خیال کرتے کچھ پرندوں کی شکل میں آتی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ارواح خدا کی طرف سے وادی سلام میں اگر نیک ہے، اور اگر وادی برہوت میں، اس کا مطلب کہ گناہگار ہے۔ آپ اور جو ہم اعمال کرتے اسے فرشتگان پروردگار ان تک پہنچاتے۔ ہاں اگر ہم قبرستان جائیں ملنے کے لیے تو قبرستان میں ملاقات روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ تمہارے والدین تمہیں دیکھتے، تمہاری بات کو سنتے، اور چونکہ مقام قبولیت دعا، والدین کی قبور مقام قبولیت دعا، روایت کی روشنی میں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کی قبور کی زیارت کے لیے جائے، خدا اس کے نامہ اعمال میں حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے، خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہ بخشے جائیں، نامہ اعمال میں حج مبرور کا ثواب لکھا جائے، یہ والدین کے قبور کی زیارت کا حوالہ۔ اب اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تب بھی ثواب اتنا ہی ملے گا۔